یہاں کے جو مدرسے ہیں، یہاں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، جو دینی درسگاہ ہیں، وہاں کے نصاب میں جو چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، یا مسلم علاقوں میں جو کتابوں کی دکانیں ہیں، بڑی بڑی جو تاریخی دکانیں، وہاں پر ابن تیمیہ کی، ابن عبدالوہاب نجدی کی، حسن بنا کی، سید قطب کی کتابیں بک رہی ہیں جو زہر آلود ہیں، جس میں غلط حدیثیں اور غلط روایتیں شامل کی گئی. تو کیا اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہے کہ مدرسوں کے نصاب کو ٹھیک سے کیا، جو اسلام کی تاریخ ہے، جو اسلام کی تعلیم ہے، جو اسلام کی تہذیب ہے، جو اسلام کے پیغامات ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار کی سنت کی تعلیمات ہے، اس کو پڑھایا جائے، نہ کہ ابن عبدالوہاب نجدی کو پڑھایا جائے، ابن تیمیہ کو پڑھایا جائے، جو من گڑھنت حدیثیں ہیں، جو زہر آلود ہیں. تو اس کے لیے کوئی راہ عمل ہے آپ کو؟ ہاں، اسی میں ہی شامل ہے. جب صوفیزم کو پروموٹ کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں تو پروموشن ہوگا کیسے؟ پروموٹ صرف کیا کانفرنس سے ہو جائے گا یا تقریروں سے ہو جائے گا؟ پروموشن کی بات ہی یہی ہے کہ صوفیوں کی باتیں مدارس تک پہنچیں، صوفیوں کی باتیں یونیورسٹیز اور کالج کے ذریعے اسٹوڈنٹس تک پہنچیں، مدارس کے ذریعے ان کے اسٹوڈنٹس کو پہنچیں. تو جن کو پڑھایا ہے ان کا رزلٹ تو ہم دیکھ چکے ہیں. اب صوفیوں کو پڑھا کے دیکھو تو رزلٹ اس کا کیا نکلے گا. انشاءاللہ تعالی ہندوستان میں محبت کے پھول اتنے کھلیں گے طبیعت خوش ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں ISIS کے حامیوں کی تعداد کافی ہے؟ جب شدت پسندی کے لٹریچرز بچوں کے ہاتھ میں آئیں گے، چاہے جس طرف سے بھی آ رہے ہوں، نیٹ کے ذریعے آ رہے ہوں یا اگر کہیں مدرسوں کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کے جب لٹریچر ہاتھ میں ہوں گے تو پھر یہ بعید نہیں کہ ایسی فکریں ہندوستان میں بھی آ جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں، اس پر بحث سے بہتر یہ ہے کہ وہ نہ آ سکے. ہمیں ایسا ایٹماسفیئر بنانا ہے، اپنے یوتھ کے ذہن کو اس طرح کا بنا دینا ہے کہ ان فکروں کو آنے سے پہلے ہی وہ رن آؤٹ کر دے، اس سے انکار کر لے، چہرے کو موڑ دے کہ نہیں، یہ فکر ہمیں غلط راستے پہ ڈالتی ہے. IS یہ اسلامک نہیں، ان اسلامک ہے. القاعدہ یہ اسلامک نہیں، ان اسلامک ہے. بوکو حرام، الشباب، النصرہ، اس طرح کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، طالبان، یہ اسلامک نہیں، ان اسلامک ہے. اور یہ اس کے ذہن میں اگر آ جاتی، اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تو جب محبت کی تعلیم عام ہوگی تو لا محالہ، یہ انسانی فطرت ہے، کوئی نفرت کو پسند نہیں کرتا. تو ہمیں اس آئیڈیالوجیز کو ہٹ کرنا ہے اور اس کی جہاں صوفیزم کو پروموٹ کرنا ہے، محبت کی تعلیم کو عام کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہم میڈیا کے ذریعے بھی صوفیزم کی تعلیم کو عام کریں، اپنے اسٹیج کے ذریعے بھی، اپنے مدارس کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ہم ایسے پروگرامز بنائیں گے کہ وہاں سے بھی اس چیز کو عام کیا جائے. یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہاں سے بھی صوفیزم کو پروموٹ کیا جائے. انشاءاللہ ایک بہتر راستہ نکلے گا. یہ انٹرنیشنل صوفی کانفرنس جو آپ کر رہے ہیں، تو اس میں اگر مکمل اور جامع الفاظ میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا مین مقصد کیا ہے، اہم مقصد کیا ہے، بنیادی مقصد، تو اس کا ایک لائن میں اس کا جواب؟ دنیا سے آتنکواد کا خاتمہ. کتنے لوگوں کو آپ کو امید ہے کہ کتنے لوگ یہاں آ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کثیر تعداد، ہم نمبرنگ تو کر نہیں سکتے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسا گیدرنگ نہیں ہوئی ہے، یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. کوئی خاص اپیل کرنا چاہیں ہمارے پروگرام کے ذریعے تمام آنے والوں کو، تمام ملک کے لوگوں کو اس کانفرنس کے حوالے سے؟ میری پرزور اپیل ہے کہ خوب آئیں، افواہوں پہ دھیان نہ دیں، خود آ کر دیکھیں کہ ورلڈ صوفی فورم میں آپ سے کیا کہا گیا، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کا آنا صحیح رہا یا غلط رہا. وہ 20 کے بعد پوری دنیا کے سامنے آ جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، مجھ سے بات کرنے کے لیے.